ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول مالا جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اس کی یہ 8ویں ایپیسوڈ کا تیسرا پارٹ ہے۔ ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہوگا اور آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ اور میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ 8 ایپیسوڈ آپ لوگوں نے سنی ہے تو اگلی والی ایپیسوڈز انشاءاللہ اچھی ہوں گی۔ باقی یہ کہ امید نہیں چھوڑنی، باقی مزہ آئے گا، بہت مزہ آنے والا، بہت اچھا ناول ہے، بہت زیادہ انجوائے کرنے والے ہیں آپ لوگ، بہت زیادہ انجوائے کرنے والے ہیں۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس پارٹ کو بغیر کسی دیر کے۔ یہ استنبول کی ایک سرد شام تھی۔ چنگیز اسپتال کی عمارت میں داخل ہوا تو اس نے جیکٹ پہن رکھی تھی اور سردی سے ناک سرخ ہو رہی تھی۔ وہ مطلوبہ فلور پہ جیسے ہی لفٹ سے اترا، سامنے روم 555 کے باہر صوفے پہ تنہا بیٹھا بیربل نظر آیا۔ اس کے تاثرات بگڑے بگڑے سے تھے۔ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اندر آدھے شہر کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ وہ تعجب سے اسے دیکھتا قریب آیا تو بیربل نے ایک ناراض نظر اس پہ ڈالی۔ پھول اکٹھے کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ کیسے پھول؟ وہی جو ماہر بے کے منہ سے جھڑ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ابرو سے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ چنگیز سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا۔ دروازہ کھولا تو دیکھا وہ تار آج بھی راستے میں تھی۔ اسے احتیاط سے عبور کیا اور اندر آیا۔ پہلے سٹنگ روم بنا تھا جس کی میز پھولوں سے بھر چکی تھی۔ آگے کمرے کا دوسرا حصہ تھا جس پہ ماہر کا بیڈ رکھا تھا۔ ساتھ کاؤچ پہ زہرا بیٹھی تھی۔ پچھلے کھڑکی کے بلائنڈز ہٹے تھے اور ایک نیلگو شام پھیلی دکھائی دیتی تھی۔ یہ اسپتال کے کمرے سے زیادہ ہوٹل سویٹ لگتا تھا۔ ماہر بیڈ پہ سرہانوں سے ٹیک لگائے ٹانگیں لمبی کیے بیٹھا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ ہنوز پلستر اور پٹیوں میں جکڑی تھی۔ چہرے پہ زمانے بھر کی بیزاری اور ماتھے پہ بل تھے۔ ایک طرف شبنم کھڑی تھی اور دوسری طرف کاؤچ پہ بیٹھی زہرا نرمی سے کہہ رہی تھی، یہ ممکن نہیں ہے ماہر، تمہیں مجھ پہ بھروسہ کرنا ہوگا۔ چنگیز خاموشی سے قدم اٹھاتا بیڈ کی پائنتی تک آ رکا۔ بیربل بھی اس کے پیچھے تھا۔ میں تمام کام مکمل ذمہ داری سے سنبھال رہی ہوں۔ پھر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ابرو اکٹھے کیے برہمی سے بولا۔ چنگیز نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ چڑچڑا سا لگ رہا تھا۔ بال ماتھے پہ بکھرے تھے اور چہرے کے نیلب بھورے ہو چکے تھے۔ میں آفس سے واپسی پہ تمہاری خیریت معلوم کرنے آئی ہوں۔ زہرا نے بدقت لہجے کی نرمی برقرار رکھی۔ پھر اسے نوارد کی موجودگی کا احساس ہوا تو نظریں موڑی۔ پائنتی کے ساتھ کھڑے چنگیز کو دیکھا جس نے عام سی شرٹ پہن رکھی تھی اور گردن میں پولیس بیج چین کے ساتھ لٹک رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ ناپسندیدگی پھیلی، ہلکا سا خنخاری۔ کمرے میں اتنا رش نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل زہرا، تم چلی کیوں نہیں جاتی؟ بیربل مسکرا کے بولا تو زہرا کے ماتھے پہ بل پڑے۔ وہ پرس اور سفید کوٹ اٹھا کے اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک آخری نظر ماہر پہ ڈالی۔ تمہاری غیر موجودگی میں کیف میری ذمہ داری ہے، اوکے؟ بھروسہ کرو مجھ پہ، مسکرا کے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ ان دونوں نے ایک طرف ہٹ کے اسے راستہ دیا۔ وہ اس ایک گھورتی نظر ان پہ ڈال کے آگے بڑھ گئی۔ بیربل نے گردن موڑ کے اسے جاتے دیکھا اور پھر چوکھٹ پہ رکھی تار کو۔ زہرا نے احتیاط سے اپنے لانگ بوٹ سے اس کو عبور کیا اور باہر نکل گئی۔ بیربل کے چہرے پہ مایوسی پھیل گئی۔ تم اپنے ڈیوٹی آورز میں یہاں کیا کر رہے ہو؟ ماہر فرید کی توجہ کا مرکز اب چنگیز تھا۔ تمہاری خیریت پوچھنے آیا تھا۔ فون پہ پوچھ سکتے تھے، آنے کی کیا ضرورت تھی؟ گورنمنٹ تمہیں ہر گھنٹے کی تنخواہ دیتی ہے، اسی خراب موڈ سے کہہ کے اس نے سر جھٹکا۔ یہ رہے تمہارے حصے کے پھول۔ بیربل نے مسکرا کے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اور تمہیں کچھ کہا ہے میں نے؟ وہ اب شبنم سے مخاطب تھا جو بیڈ کے دوسری جانب کھڑی تھی۔ شبنم نے ایک نظر بیربل کو دیکھا جس نے خفیف انداز میں گردن دائیں سے بائیں ہلائی، پھر واپس ماہر کو۔ میں آپ کی بات نہیں مان سکتی۔ ماہر چند لمحے اسے گھورتا رہا۔ جانتی ہو نئی سیکٹری ڈھونڈنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اس کے لیے پہلے ہسپتال سے ڈسچارج ہونا ضروری ہے۔ شبنم نے معصومیت سے پلکیں جھپکائے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ماہر کو کیا چاہیے؟ اب کہ چنگیز اکتا سا گیا تھا۔ ماہر اپنا لیپ ٹاپ اور گرافک ٹیبلٹ مانگ رہا ہے کیونکہ اسے کام کرنا ہے۔ بیربل گہری سانس لے کر بتانے لگا، اور ہم اتنی دیر سے ماہر کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ ڈاکٹر نے ان کو مکمل ریسٹ کا کہا ہے، کام کرنا ان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اور ماہر بھی ہماری اور ڈاکٹرز کی بات نہیں مان رہے۔ شبنم نے بسی سے چنگیز کو دیکھا۔ آپ ان کو کچھ سمجھائیے۔ لڑکی تم ماہر کے لیے کام کرتی ہو یا ڈاکٹر کے لیے؟ وہ جواباً اسے گھور کے کہنے لگا تو شبنم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ بیربل بھی چونکا۔ میرا دوست تمہیں کہہ رہا ہے کہ اسے اس کا لیپ ٹاپ چاہیے اور تم آگے سے انکار کر رہی ہو؟ پہلی دفعہ ماہر کے ماتھے کے بل کم ہوئے۔ اس نے قدرے آرام دہ انداز میں پیچھے تکیے پہ سر ٹکا دیا۔ چنگیز کیا کہہ رہے ہو؟ بیربل نے اس کی کوئی نہیں ہلائی، لیکن وہ شبنم سے مخاطب تھا۔ تم انہی قدموں پہ آفس واپس جاؤ اور جو وہ مانگ رہا ہے اسے لا کر دو، یا میں پولیس اسٹیشن سے کچھ بندے بھیجوں؟ اوکے۔ شبنم کا چہرہ اتر گیا۔ چنگیز کو کینہ پرور نظروں سے گھورتے ہوئے واپس مڑ گئی۔
تم اس کے دوست ہو یا دشمن؟ مہربل اس پہ خفا ہوا۔ اس کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے کہ؟ پس منظر میں شبنم کے آؤچ کی آواز سنائی تھی، لیکن اب وہ دونوں متوجہ نہیں تھے۔ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہے، ہاتھ سلامت ہے اور دماغ بھی، وہ کام کرنا چاہتا ہے، کوئی نیا ڈیزائن بنانا چاہتا ہے، تو تم لوگ کون ہو اس کو روکنے والے؟ وہ بیمار ہے چنگیز، وہ کیسے؟ وہ جو خاموشی سے ان کی بحث دیکھ رہا تھا اب کی بیزاری سے مداخلت کی۔ اپنے مسئلے باہر جا کے حل کرو۔ دروازے کی طرف اشارہ کر دیا۔ پیشانی پہ بل اور چہرے پہ شدید اکتاہٹ تھی۔ جاؤ، دوبارہ بلند آواز سے کہا تو وہ دونوں فوراً دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ تم کس کی سائڈ پہ ہو؟ باہر آتے ہی بیربل بگڑ کے بولا۔ چپ چاپ وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں، میں تمہیں اس کی وجہ بعد میں بتاؤں گا۔ اس نے بیربل کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دبایا تو اس نے اکتا کے اپنا کندھا چھڑایا۔ میں تمہیں ابھی اسی وقت آگ کرتا ہوں۔ چنگیز دھیرے سے ہنس دیا اور وہ خفگی سے بڑبڑاتا ہوا صوفے پہ دھپ سے بیٹھ گیا۔ وہ گھر واپس آئی تو مبین منزل میں خاموشی تھی۔ حور سو چکی تھی اور ماہی لاؤنج میں آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ بخت بھی اس کے بالوں میں تیل لگا رہی تھی۔ آہٹ پہ آنکھیں کھولی تو دیکھا مالا اسے دیکھے بنا سیدھی اپنے کمرے کی طرف جا رہی ہے۔ ماہی کے چہرے پہ ڈھیر سارا ملال اتر آیا۔ مالا مجھ سے ناراض ہے بخت بھی۔ بہن بھائیوں کی ناراضیاں ختم ہو جاتی ہیں ماں بیوی۔ تم چھوٹی ہو، تم معافی مانگ لو۔ لیکن میں نے کچھ غلط نہیں کیا، پھر بھی معافی مانگ لو۔ بڑا بڑا ہوتا ہے اور چھوٹا چھوٹا۔ تمہارے کینیڈا میں شاید سکھاتے ہو کہ بڑا چھوٹا کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہوتا ہے۔ وہ اب اس کے سر پہ زور زور سے مالش کر رہی تھی۔ ماہی چپ چاپ بیٹھی رہی۔ بخت بھی نے اس کے چھوٹے بالوں کو بامشکل فرنٹ چوٹی میں باندھا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ موبائل اٹھا کے آباد کو کال کرنے لگی تو احساس ہوا کہ بالوں کی چکنائی ہاتھوں سے ہوتی ہوئی اسکرین پر لگ گئی ہے، لیکن اس وقت اسے پرواہ نہ تھی۔ موبائل کان سے لگایا اور باہر لان میں چلی آئی۔ وہاں شام اتر رہی تھی اور ٹھنڈ بڑھ گئی تھی۔ اسے جاتے دیکھ کے بخت بھی نے بے اختیار سر کو ہاتھ مارا۔ کتنا منع کیا تھا شام کو تیل نہیں لگاتے، اوپر سے بی باہر چلی گئی ہیں، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ لیکن سامنے بھی ماہی تھی، اسے اپنی مرضی کرنی ہوتی تھی۔ یار ہماری ابھی صبح نہیں ہوئی، آباد کی ناراض آواز فون میں گونجی۔ لیکن تم اٹھے ہوئے ہو نا، یہی کافی ہے۔ پھر خنخاری، ایک مسئلہ ہو گیا، مسئلے کو فیڈر دے دو، خود ہی سو جائے گی۔ آباد میں سیریس ہوں، وہ چٹکی۔ پھر آواز دھیمی کی۔ مالا کو معلوم ہو گیا کہ میں ماہر فرید سے رابطے میں تھی، اب وہ مجھ سے ناراض ہے، میں کیا کروں؟ آباد نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اسے وقت سے بتا دو، لیکن نہیں۔ ماہی کو اللہ تعالیٰ نے کان سننے کے لیے نہیں، ایک سے سن کے دوسرے سے نکال دینے کے لیے دیے ہیں۔ لیکن اس نے ناراضی میں مجھے بہت سخت بات کہی ہے، یہ کہ میری اس کے ساتھ کوئی وفاداری نہیں ہے۔ ایسا کیا کیا ہے میں نے؟ دبے دبے غصے سے کہتے ہوئے ایک نظر اس کھڑکی کی طرف ڈالی جو مالا کے کمرے میں کھلتی تھی۔ وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ مالا جب بھی لڑتی ہے یہی کہتی ہے کہ وہ ہمارے لیے سب کچھ کرتی ہے اور ہم صرف اپنا سوچتے ہیں۔ بڑی بہن ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ بڑی بہن بنو، یہ تو قدرت کا کام ہے۔ تمہیں وہ وقت یاد ہے جب خالو یعنی تمہارے ابو کی ڈیتھ ہوئی تھی؟ وہ سوچ سوچ کے کہنے لگا۔ نہیں یار، میں اس وقت بہت چھوٹی تھی اور اسی لیے تمہیں وہ وقت نہیں یاد، کیونکہ وہ بڑی بہن تھی، تم نہیں۔ مالا کو وہ سب یاد ہوگا جیسے مجھے یاد ہے۔ ابو کہاں سے آگے درمیان میں؟ ماں نے ہمیں ماں اور باپ دونوں بن کے پالا ہے۔ وہ بیزار ہوئی۔ کوئی ماں باپ نہیں بن سکتی ہے، نہ کوئی باپ ماں بن سکتا ہے۔ پیرنٹس ایک دوسرے کی کمی چاہ کے بھی پوری نہیں کر سکتے۔ کشمالا اندر داخل ہوئی تو کمرہ گرم تھا۔ وہ تیزی سے کاؤچ تک آئی جہاں کمبل پہ فاختہ لیٹی تھی۔ وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی۔ جن بچوں کے باپ جلدی مر جاتے ہیں ان میں بہت سی کمیاں رہ جاتی، بالخصوص بڑے بچے میں۔ مالا میں کوئی کمی نہیں آباد، وہ گرومڈ ہے، ہائی اچیور ہے، کانفیڈنٹ ہے۔ مالا پرفیکٹ ہے یار۔ اس نے نرمی سے فاختہ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا۔ وہ بالکل ٹھنڈی تھی۔ کشمالا کی سبز آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی۔ نہیں ماہی، ایسے بچے بڑے ہو کے پرفیکٹ نہیں بنتے، وہ فکسر بن جاتے ہیں۔ جانتی ہو فکسر کیا ہوتا ہے؟ نہیں۔ وہ نرمی سے اس بے جان ٹھنڈی فاختہ کے پروں پہ ہاتھ پھیر رہی تھی۔ آنسو تواتر سے آنکھوں سے گر رہے تھے۔ فکسر وہ بڑے بچے ہوتے ہیں جنہیں بچپن سے یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں بڑا بننا ہے، ذمہ دار بننا ہے اور اپنے سے چھوٹوں کو تکلیف سے بچانا ہے۔ اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑی اور دھیرے دھیرے فاختہ کے بازو کی پٹی کھولنے لگی۔ ان کو دنیا والے کہتے ہیں کہ انہیں اب دوسروں کو خوش کر کے جینا ہے، ورنہ خاندان میں ان کی بقا ممکن نہیں ہے۔ سو ایسے بچے بچپن سے پیپل پلیئرز بن جاتے ہیں۔ پٹی علیحدہ ہوئی تو اس نے دیکھا اندر موجود زخم سوکھ چکا تھا۔ اس نے فاختہ کو واپس لٹایا اور الماری تک آئی۔ اب وہ دراز کھولے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ فکسر یا پیپل پلیزر، بچے ہر فادر فگر میں اپنا باپ ڈھونڈتے ہیں۔ وہ اپنی ہر پسندیدہ شخصیت کو خوش کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ انہیں کتنی ہی اذیت دے۔ اس نے دراز سے ہاتھ باہر نکالا تو اس کے اندر ایک سلک کا سبز رومال تھا۔ فکسر بچوں کے بڑے ان کی یہ کہہ کے حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ اچھے بچے ہیں، سمجھدار اور
ذمہ دار ہیں، اور وہ بچے اس کو اپنا ریوارڈ جان لیتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کی قدر و منزلت ہر کسی کو فکس کرنے سے بڑھتی جائے گی۔ وہ اب دھیرے دھیرے فاختہ کو سبز رومال میں لپیٹ رہی تھی، اس کی آنکھیں ابھی تک گیلی تھی۔ ایسے لوگوں کی بچپن سے کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی۔ وہ اسکول میں بلی ہونے کے باوجود اپنے لیے آواز نہیں اٹھانا چاہتے، کیونکہ وہ کنفلکٹ سے ڈرتے ہیں۔ انہیں اچھے بچے کا خطاب ہر وقت چاہیے ہوتا ہے، ایسے میں وہ کسی کو ناراض نہیں کر سکتے، اذیت دینے والے انسان کو بھی نہیں۔ وہ سبز رومال کی ننھی سی گٹھری کو تھامے گھر کے پچھلے صحن میں آئی، جہاں ایک کچن گارڈن بنا تھا جو عدم توجہی کے باعث سوکھ چکا تھا۔ وہ پنجوں کے بل وہاں بیٹھی اور سلور کے چمچ سے مٹی کھودنا شروع کی۔ ایسے بچے کو ذرا سی ناکامی پہ بھی یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس سے پیار اور توجہ چھن جائے گی، اسی لیے وہ اپنے ساتھ بے تحاشا کامیابیوں کے تمغے لگانا چاہتے ہیں تاکہ انہیں کسی بڑے کا اپروول ہمیشہ ملتا رہے۔ کچن گارڈن پہ جامنی سی شام اتر رہی تھی۔ چمچ سے نرم مٹی میں کھودا جانے والا گڑھا اب کافی گہرا ہو چکا تھا۔ اس نے رک کے سانس لیا اور پھر رومال میں لپٹے پرندے کو اٹھایا۔ ہمیشہ سمجھدار بنے رہنے کی چاہ ان بچوں کو بہت ٹھنڈے مزاج کا بنا دیتی ہے، ان میں بہت برداشت ہوتی ہے، وہ مہربان ہوتے، اپنی پرواہ نہیں کرتے اور خود کو نظر انداز کر کے اپنے سے چھوٹوں کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں۔ وہ ان کے لیے ہمیشہ لڑتے ہیں لیکن اپنے لیے نہیں۔ اس نے احتیاط سے فاختہ کو رومال سمیت گڑھے میں ڈالا، پھر ایک ٹھنڈی اور گہری سانس خارج کی۔ لبوں سے دھواں سا نکلا، وہ ہاتھوں سے مٹی اس پہ ڈالنے لگی۔ مالا ہمیشہ سے ایک فکسر رہی ہے۔ موہت پڑھائی میں اچھا نہیں تھا، وہ کبھی اس کے ٹیچرز کے پاس جاتی تو کبھی ٹیوشن اکیڈمی۔ وہ سب کو مجبور کرتی تھی کہ وہ موہت کو توجہ دے، اور رہی تم تو بچپن سے اب تک تمہاری لڑائیاں ختم نہیں ہوتی تھی۔ بھائی کی آنکھیں جھک گئی۔ کبھی تم کسی کا سر پھاڑ آتی تھی، کبھی کسی کلاس فیلو کی چوٹی کاٹ دیتی تھی، وہ تمہاری ہر لڑائی میں تمہیں بچانے ساتھ آ کھڑی ہوتی تھی۔ لیکن اب ہمارے ہاں سارے بڑے بہن بھائی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے ایسے ماہی۔ ہمیں کسی بڑے بہن بھائی کو یہ نہیں سکھانا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو نظر انداز کر کے دوسرے کا خیال رکھے۔ یہ چیز انسان کو بڑے ہو کے ڈیمیج کر دیتی ہے۔ انسان کو سب سے اوپر اپنا آپ رکھنا ہوتا ہے۔ یہ خود غرضی نہیں ہوگی؟ نہیں، اسے خود سے محبت کہتے ہیں، اور مالا کو خود سے محبت نہیں ہے۔ وہ دوسروں کو فکس کرنے اور خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے، اور وہ اپنی طرف آئی ہر ناکامی کو قبول کر کے اپنے حق سے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ تمہارے خیال میں وہ ظہیر سے کیوں نہیں لڑی؟ شکست قبول کر کے اسلام آباد چھوڑ کیوں آئی؟ ماہی خاموش رہی، اس کے پاس جواب نہیں تھا، کیونکہ اندر سے مالا کو ہمیشہ سے معلوم تھا کہ ظہیر ایک دن یہ کرے گا۔ مالا میری کزن ہے اور میں اسے بچپن سے جانتا ہوں۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے ظہیر سے بحث کی تو وہ اسے کوئی نئی آفر دے دے گا اور وہ ایک دفعہ پھر اس کی باتوں میں آ جائے گی۔ اس لیے خود کو مزید ہرٹ سے بچانے کے لیے اس نے جگہ چھوڑ دی۔ اسی لیے اس نے ماہر کی کوئی بات نہیں سنی؟ نہیں، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ وہ دوبارہ اس پہ بھروسہ کرے گی اور وہ پھر سے اسے دھوکہ دے گا۔ فکسر اور پیپل پلیزر بچوں کو ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ لوگ ان سے ان کی ذات کے لیے محبت کریں۔ انہیں اپنے ساتھ تمغے لگانے ہوتے، کامیابیاں، تاکہ دوسرے ان کو کسی قابل سمجھے، اور جب انہیں کوئی چوٹ لگے تب وہ اپنے گرد کھڑی دیواریں مزید اونچی کر دیتے تاکہ کوئی ان کو پھلانگ نہ سکے۔ بظاہر وہ سب کے دوست ہوتے ہیں کیونکہ وہ کسی کو ناراض نہیں کرتے۔ جیسے مالا کا سوشل سرکل بہت وسیع ہے، ذرا کوئی مسئلہ ہو تو اس کا کوئی یونیورسٹی فیلو کہیں سے نکل آتا ہے، لیکن اصل میں ایسے بچے ہمیشہ سے اکیلے ہوتے ہیں، ان کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ میری زندگی میں بھی باپ کی کمی ہے، لیکن میں ایسی نہیں ہوں، کیونکہ تمہارے ساتھ ہمیشہ تمہاری بڑی بہن کھڑی تھی۔ ماں، موہت، مالا، سب نے تمہیں محبت دی، لیکن تم نے کبھی سوچا کہ تمہارا شدید غصہ اور جذباتی پن دراصل اندر سے کسی نفسیاتی ایک منٹ ماہر نفسیات اس کے تو سر پہ لگی، تلووں پہ بجے۔ تم اپنا تجزیہ اپنے پاس رکھو اور جاب پہ جانے کی تیاری کرو۔ گھر سے فون رکھا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ نکالتی ہوں میں اس کی ساری نفسیات کی کتابیں گھر سے۔ پھر گردن موڑ کے مالا کے کمرے کی کھڑکی کو دیکھا اور ایک گہری سانس خارج کی۔ آواز درست کہتا تھا، ان بہنوں کا تعلق کسی کم بخت کی وجہ سے خراب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے دھیرے سے دروازے پہ دستک دی، جواب نہیں آیا تو ماہی نے دروازہ دھکیلا۔ وہ کمرے کی کھڑکی کے ساتھ بیٹھی تھی، بازوؤں کو گھٹنوں کے گرد لپیٹے وہ باہر دیکھ رہی تھی۔ کاؤچ خالی تھا، فاختہ وہاں نہیں تھی۔ مالا، وہ دھیرے دھیرے چلتی اس کے ساتھ بیٹھ کے پائنتی پہ بیٹھی۔ تمہیں وہ امیر آدمی یاد ہے جس نے ایک دفعہ دوحہ ایئرپورٹ پر مجھے ٹکٹ لے کر دیا تھا؟ وہ ماہر فرید تھا، ہے نا؟ وہ باہر دیکھتے ہوئے بولی تو ماہی کے لب کھل گئے۔ لمحے بھر کے لیے وہ کچھ کہہ نہیں سکی۔ تمہیں کیسے معلوم؟ تم گزشتہ چند ہفتوں میں کئی بار اس آدمی کا ذکر کرتے کرتے چپ ہو جاتی تھی، دیر سے صحیح، لیکن آج جب بیٹھ کے سوچا تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ تم اس کو کیسے جانتی ہوگی۔ اس نے مجھے خود کال کی تھی، وہ اپنی بہن کو ڈھونڈ رہا تھا، اسے میری مدد چاہیے تھی، اس کا احسان تھا میرے اوپر، میں کیا کرتی؟ وہ پشیمانی سے کہہ رہی تھی۔ تم مجھے بتا سکتی تھی، تم نے نہیں بتایا۔
اس کی آواز دھیمی تھی اور نظریں کھڑکی کے پار ڈوبتی شام پہ جمی تھی. دونوں کے درمیان ایک اندیکھی سی دیوار حائل تھی. یہ ان کی تمام گزشتہ لڑائیوں سے مختلف تھی. ماہی کو لگا وہ اس دیوار کو کبھی پار نہیں کر سکے گی. مجھے ڈر تھا کہ تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ گی. اس نے جواب نہیں دیا. مالا آئی ایم سوری، مگر مجھے وہ برا نہیں لگتا. وہ ایک اچھا انسان ہے. اچھے انسان دھوکے سے کسی کی زندگی میں داخل نہیں ہوتے. لیکن وہ اتنا. مالا نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا تو ماہی کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی. اس کی نظروں میں کچھ تھا جو پہلے وہاں نہیں تھا. مجھے ماہر فرید کی کہانی نہیں سننی. وہ مجھے یہ کہانی سنا چکا ہے. مجھے اس آدمی پہ بالکل بھی اعتبار نہیں ہے، نہ کبھی آئے گا. اس کا لہجہ سپاٹ تھا. مالا تم اس بات کو ڈسکس کر کے کلیئر بھی نہیں کرنا چاہتی؟ نہیں، مجھے اس بارے میں بات ہی نہیں کرنی. اور اگر تم چاہتی ہو کہ ہم اس بات کو یہیں دفن کر دیں تو ہم کبھی ماہر فرید کی بات نہیں کریں گے. ماہی نے اس بات میں سر ہلا دیا. تم کہتی ہو تو میں آئندہ اس سے بات نہیں کروں گی. مالا نے کندھے اچکا دی. تم آزاد انسان ہو، جس سے چاہو بات کرو، لیکن مجھ سے تم اس کا ذکر نہیں کرو گی. اوکے. چل ہمیں خاموشی سے گزرے. پھر ماہی نے ہمت کی. تم ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں. وہ پھر سے باہر دیکھنے لگی تھی. یہ ان کی گزشتہ لڑائیوں جیسی نہیں تھی. پہلی دفعہ ماہی کو احساس ہوا کہ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکے گا. روم نمبر 555 زرد بتیوں سے روشن تھا. پھولوں کی تیز خوشبو ہر طرف بکھری تھی. وہ بیڈ پہ پیچھے تکیوں کے سہارے ٹیک لگائے بیٹھا تھا. سامنے بیڈ ٹرے پہ شبنم اس کی اشیاء سیٹ کر رہی تھی اور چنگیز خاموشی سے دوسری طرف کھڑا تھا. آپ کا لیپ ٹاپ، گرافک ٹیبلٹ، آپ کا پین. ماہر کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا. چپ چاپ اسے چیزیں رکھتے ہوئے دیکھتا رہا. یہ رہی ڈاکٹر کی اپروو شدہ کافی. اس نے مسکرا کے ایک کپ ساتھ رکھا. اب مجھے اجازت. ماہی نے اس بات میں سر ہلا دیا. اس کے جاتے ہی چنگیز خنخارا. اس کو فون نہیں کیا؟ ابرو سے سائڈ ٹیبل پہ دھرے ٹوٹی اسکرین والے موبائل کی طرف اشارہ کیا. ماہر نے شانے اچکا دیا. مجھے اس کی ہمدردی نہیں چاہیے. تم مجھ سے ملنے جا رہے تھے، کم از کم اسے بتا دو کہ کیوں نہیں آئے. وہ میرا انتظار نہیں کر رہی تھی. اس نے میک بک اسکرین کھولی. فنگر پرنٹ اسکینر پہ انگوٹھا رکھا. وہ مکمل طور پہ کام کی طرف متوجہ تھا. چنگیز باہر آیا تو وہ دونوں بیرونی سٹنگ ایریا میں اس کے منتظر تھے، سینے پہ بازو لپیٹے، کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے. ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ مجھے لگتا ہے تم سرکار سے ملے ہوئے ہو. بیربل نے دانت پیسے. مجھے بھی یہی لگتا ہے. شبنم بھی اسے گھور رہی تھی. بیربل نے اچنبھے سے اسے دیکھا. تمہیں کیسے معلوم سرکار کون ہے؟ کیونکہ مجھے تم لوگوں کی ساری آوازیں سنائی دیتی ہیں. اینک ناک پہ پیچھے کو دھکیلی. آفس میں، ہسپتال میں ہر جگہ تم لوگوں کے ساتھ ہوتی ہوں. بیربل نے ذہن میں جمع تفریق کی. اسی لیے ماہر تمہیں فائر نہیں کرتا؟ شبنم نے مسکرا کے پلکیں جھپکائے. پھر تاثرات بدلے. خفگی سے چنگیز کو دیکھا. ماہر بے کو آرام کی ضرورت تھی اور آپ نے کیا کیا؟ تمہیں اندازہ ہے اس کے کام کا سٹریس کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ وہ بھی اس پہ غصہ ہوا. چنگیز جو صوفے پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا دھیرے سے ہنس دیا. تم جیسے نازک مزاج شہزادے کبھی کبھی ہسپتال کا رخ کرتے ہیں میرے دوست. میں ان ہسپتالوں میں ہر روز لوگوں کے آتے جاتے دیکھتا ہوں. اب کمرے میں خاموشی تھی، سکون تھا. اسکرین کو روشن ہوتے دیکھ رہا تھا. لبوں پہ مدھم سی مسکراہٹ ابھر کے معدوم ہوئی. ہم سب ماہر کو ایک عرصے سے جانتے ہیں. وہ کسی بھی حالت میں کام کرنا ترک نہیں کرتا. جب وہ اس لڑکی کا گارڈ تھا تب بھی وہ کام کرتا تھا. اسکرین کی تیز روشنی اس کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی. اس نے کی بورڈ پہ برائٹنس کم کرنے کا بٹن دھیرے سے دبایا تو محسوس ہوا کہ ہاتھ میں لرزش ہے. ماہر فرید کی آئیڈیل لائف کیا ہے؟ ایک پرسکون خاموش کمرہ، اس کا گرافک ٹیبلٹ، ایک ہاتھ میں کافی، دوسرے میں پین، اور وہ بیٹھ کے سکون سے ایک نئی عمارت بنائے. میں نے اس کو گزشتہ 2.5 برس میں کام کرتے ہی دیکھا ہے. وہ دونوں خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے. چنگیز اب ٹانگ سے ٹانگ ہٹا کے اٹھا اور ان کے سامنے آ کھڑا ہوا. کیا تم نے کبھی ماہر کو کام نہ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ بیربل نے نفی میں سر ہلا دیا. گزشتہ 2.5 برس میں بالکل نہیں. کام کا ایک نشہ ہوتا ہے میرے بھائی. کام کا سوچ کے اس کو ڈوپامین ملتی ہے. اسے لگتا ہے اسے ہسپتال میں مرضی کا ماحول ملے گا تو وہ کام کر لے گا. لیکن روشنی کم ہوئی تو اس نے پلکیں زور سے چپکائے. پھر براؤزر کھولا. انگلیوں میں کپکپاہٹ تھی. اس نے ای میل باکس کو کلک کیا. ایک دم اسکرین دھندلا سی گئی. زور سے چکر آیا. لیکن وہ کام نہیں کرے گا. کر ہی نہیں سکے گا. کیوں؟ ماہر نے آنکھیں زور سے میچی. پھر انہیں کھولا تو منظر صاف تھا. اس نے نئی ای میلز کے سبجیکٹس پڑھنے چاہے لیکن الفاظ گڑبڑ ہونے لگے. کیونکہ سارے کام صحت کے ساتھ ہو سکتے ہیں. نہیں، میں ٹھیک ہوں. اس نے زور سے آنکھیں مسلی. پھر میک بک اسکرین فولڈ کی اور گرافک ٹیبلٹ اٹھایا. اسکرین روشن کی تیز روشنی آنکھوں کو چندے آ گئی. سرجری کی تکلیف، پین کلرز کا اثر، بیماری کی چڑچڑاہٹ. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ فوکس ہو کے کام کر سکے. ہم اس کو جتنا منع کریں گے وہ اتنا ہی چڑ جائے گا. اس نے پین سے اسکرین پہ لکیر کھینچنی چاہی.
लेकिन हاتھ کام گیا. سر کے سامنے والے حصے میں شدید درد اٹھنے لگا. اس لیے ماہر کو چند منٹ اپنی محبوب چیزوں کے ساتھ گزارنے دو, خود ہی باز آ جائے گا. وہ مسکرا کے کہہ رہا تھا. اس کی آنکھیں سرخ گلابی ہو رہی تھی. چند لمحے وہ اسکرین کو دیکھتا رہا, پھر سے پین اسکرین پہ پھیرنا چاہا لیکن دماغ خالی تھا. کوئی آئیڈیا, کوئی اسکیچ, کچھ بھی نہ تھا. اس نے دھیرے سے پین پر ہی رکھنا چاہا. وہ لڑک کے نیچے جا گرا. سر میں اٹھتا درد ناقابل برداشت تھا. اس نے کراتے ہوئے سر پیچھے ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر دی. ابھی کچھ دیر میں وہ تمہیں بلائے گا اور یہ چیزیں لے جانے کے لیے کہے گا. وہ اب شبنم کو سمجھا رہا تھا. تم چپ چاپ وہ چیزیں وہاں سے ہٹا دو گی. وہ آنکھیں بند کیے زور زور سے گہرے سانس لے رہا تھا. پھر اس نے ہاتھ بڑھا کے گھنٹی بجائی. یہ تو بہت افسوسناک صورتحال ہے چنگیز. بیربل کے چہرے پہ فکر مندی ابھری. ماہر فارغ نہیں بیٹھ سکتا, ایسے تو وہ پاگل ہو جائے گا. اسی لیے تمہیں چاہیے کہ اس لڑکی کو یہاں بلا لو تاکہ وہ مجھے سچ مچ میں آگ کر دے. ہرگز نہیں. وہ جھرجھری لے کر ایک طرف ہو گیا. پھر اس کا برا موڈ برداشت کرو. چنگیز نے گہری سانس لے کر شانے اچکائے. کچھ ہفتے, شاید کچھ مہینے. نہیں, ہمیں کچھ برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیربل کی آنکھیں ایک دم چمکی. یعنی؟ اب حیران ہونے کی باری چنگیز کی تھی. اسے کام کرنے کا شوق ہے نا, ہم اسے ایک کام تھما دیتے ہیں. اس کی زندگی کا سب سے اہم کام. وہ اپنی مخصوص شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا. اسی وقت گھنٹی کی آواز آئی تو شبنم تیزی سے اندر بھاگی. اگلے ہی لمحے ایک ٹھڈے کی آواز آئی. اتنا بڑا ہسپتال ہے اور ایک تار آپ سے فکس نہیں ہو رہی. چنگیز ماتھے پہ بل لیے ریسیپشن ڈیسک کی طرف لپکا. اگر کوئی گر کے زخمی ہو گیا تو ہسپتال پہ مقدمہ ہو سکتا ہے. میں 4 دفعہ یہ تار فکس کروا چکی ہوں. باش کومسر بے, نہ جانے کون اسے بار بار گرا دیتا ہے. وہ اب کے روحانسی ہو کے بولی. چنگیز نے چونک کے بیربل کی جانب دیکھا, پھر اس کی تیوری چڑھ گئی. جارحانہ انداز میں واپس اس کے سر پہ پہنچا. یہ تم کرتے ہو نا اس کو گرانے کے لیے. اگر وہ سچ مچ زخمی ہو گئی تو؟ میں نے کچھ نہیں کیا, یہ ہسپتال والے خود نااہل ہیں. اللہ اللہ. باری باری دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا اور شدید افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے ایک میگزین اٹھا کے چہرے کے سامنے کر لیا. مبین منزل میں ناشتے کی میز سجی تھی, چائے اور پراٹھوں کی خوشبو کے ساتھ. فضا میں ایک تناؤ بھی پھیلا تھا. مالا خاموشی سے سر جھکائے اپنی کافی پی رہی تھی اور ماہی گاہے بگائے ایک نگاہ اس پہ ڈالتی تھی. وہ بظاہر باہر جانے کے لیے تیار لگ رہی تھی. سامنے سے کھلا لمبا سا سویٹر پہنے, بال آدھے کیچر میں باندھے, کانوں میں ڈراپس اور چہرے پہ ہلکا سا میک اپ. لیکن وہ کہاں جا رہی تھی؟ اس نے ابھی تک ذکر نہیں کیا تھا. کہیں جا رہی ہو؟ وہ سرسری انداز میں پوچھنے لگی. وہ سر جھکائے موبائل پہ بٹن دبا رہی تھی. ماحول کا تناؤ بڑھنے لگا. ماہی نے پہلو بدلا. شکر کا ایڈریس ملا؟ مالا تم ابھی تک ناراض ہو؟ نہیں. اس نے پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا. سبز آنکھوں میں کچھ نہیں تھا, نہ ناراضی نہ گلا. اگر ناراض نہیں ہو تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہو جو بھی تمہیں بوجھل کیے ہوئے ہے. میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ یہ سب ختم ہو جائے. میری زندگی اس عامل کی قید سے آزاد ہو جائے, جہاد کی امی ٹھیک ہو جائیں اور ہم سب نارمل ہو جائیں. مائی نے سر ہلا دیا. ہماری ماں تو چلی گئی, کاش اس کی ماں بچ جائے. اس نے دل سے دعا کی تھی کہ مائیں سانجھی ہوتی ہیں. مالا باجی, آج میں نے بڑی بیبی کو خواب میں دیکھا. بخت نے ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے ہی چہک کے بتایا. کیا واقعی؟ ماہی کا چہرہ کھل اٹھا, لیکن وہ جہاں تھی وہیں رہ گئی, جیسے سانس لینا بھول گئی ہو. بخت بھی اب جوش سے اپنا خواب سنا رہی تھی, لیکن کشمالہ مبین ششدر بیٹھی تھی. تمہاری اور تمہاری ماں کی کہانی اب شروع ہوئی ہے. وقت تھم گیا. ڈائننگ روم کا منظر وہیں جم گیا. گھڑیال کی سوئیاں بھی رک گئی اور پھر سوئیاں پیچھے کی طرف چلنے لگی. کھڑکیوں کے باہر پہلی صبح, پچھلی رات میں بدلی, پھر روشنی, پھر اندھیرا, یہاں تک کہ وقت چند ہفتے پیچھے جا کے رک گیا. اب کھڑکیوں کے باہر صبح کی جامنی سی روشنی پھیلی تھی. اندر کمرے سے عورتوں کے رونے اور افسوس کرنے کی آوازیں آ رہی تھی. پورے جہاں کی میت کی خوشبو ابھی فضا میں تازہ تھی. اور وہ کچن کاؤنٹر کے سامنے پانی کا گلاس لیے گمسم سی کھڑی تھی, نائٹ سوٹ پہنے, کھلے بالوں کے ساتھ. کشمالہ کسی اور جہاں میں تھی. سامنے ڈاکٹر سلیمہ کھڑی تھی, کٹے بالوں اور ماتھے پہ سن گلاسز چڑھائے. وہ کچھ کہہ رہی تھی. میری ماں کی ڈیتھ کے چند ماہ بعد میری سرجری ہوئی. جب مجھے آپریشن ٹیبل پہ لٹایا گیا تو مالا نے بے توجہی سے ادھر ادھر دیکھا. وہ چاہتی تھی کہ چلی جائے یا چپ کر جائے. اسے ان کے قصے میں دلچسپی نہیں تھی, لیکن اسی پل انہوں نے کچھ کہا, کچھ ایسا کہ وہ چونک کے انہیں دیکھنے لگی. تو آپریشن ٹیبل پہ میرے کانوں میں ایک آواز گونجی. وہ بالکل ٹھہر کے انہیں دیکھنے لگے. ساکت, جامد. اس آواز کے بارے میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی, پہلے تم مجھے ایک سوال کا جواب دو. وہ مزید قریب آئی. وہ یکٹک ان کو دیکھ رہی تھی. سارے آنسو اندر ہی اندر دم توڑ گئے تھے. اگر ایک ماں سے میلے میں اپنے چھوٹے بچے کی انگلی چھوٹ جائے اور وہ دونوں بچھڑ جائیں تو پہلے کون دوسرے کو ڈھونڈ لے گا؟ ماں بچے کو ڈھونڈ لے گی. اس کے لب میں کان کے انداز میں حرکت کیے. درست.
सलीमा ने मुस्कुरा के सरस बात में हिलाया। लेकिन अगर कोई व्हील चेयर पर मौजूद माजूर बूढ़ी माँ अपनी सेहतमंद जवान बेटी के साथ मेले में जाए और वो दोनों एक दूसरे को खोल दें तो पहले कौन दूसरे को ढूंढेगा? बेटी माँ को ढूंढ लेगी। गलत, बिल्कुल गलत कशमाला। उनकी आवाज़ धीमी हुई। तब भी माँ पहले अपनी बेटी को ढूंढ लेगी। कैसे? माँ माजूर है, बूढ़ी है, क्योंकि माँ हमेशा अपने बच्चे को ढूंढ लेती है। वो बिना पलक झपके उन्हें देख रही थी। वो क्या कहना चाहती थी? जिन बच्चों की माएँ मर जाती हैं उनको एक राज थमाया जाता है। सब इस राज को नहीं पा सकते। कुछ अपनी माँ के लिए इतना रोते रहते हैं कि उनके आंसू उनके और उस राज के दरमियान हायल हो जाते हैं। लेकिन कुछ होते हैं मेरी तरह के जिनको वो राज समझ में आ जाता है। कैसा राज? यही कि माँ अपने बच्चे को हमेशा ढूंढ लेती है। मगर उसके लब फड़फड़ाए। मेरी माँ मर चुकी है। मेरी और मेरी माँ की कहानी ख़त्म हो चुकी है। और अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हारी और तुम्हारी माँ की कहानी अब शुरू हुई है तो उसका सांस जहाँ था वहीं रुक गया। सारी आवाज़ें खामोश हो गई। अब तक तुम दोनों ने ज़िंदगी का एक हिस्सा साथ गुजारा है। माँ से शिकवे भी होंगे, लड़ाइयाँ भी हुई होंगी, उनकी फ़िक्र भी की होगी और उनके लिए दुख भी उठाए होंगे। लेकिन उनकी मौत के साथ सब ख़त्म हो गया। वो सांस रोके सुन रही थी। मगर तुम दोनों की कहानी ख़त्म नहीं हुई। तुम्हारी और तुम्हारी माँ की गैर मशरूत मोहब्बत की कहानी अब शुरू होगी। कैसे? एक आंसू आँख से टपका और बेदाग चेहरे पे फिसल गया। डॉक्टर सलीमा समेत सारा मंजर धुंधला गया। इंसान की एक तवील उम्र है जिसका एक छोटा सा हिस्सा वो इस दुनिया में गुजारता है, फिर वो एक दूसरी दुनिया में मुंतकिल हो जाता है। इन दो दुनियाओं के दरमियान एक पर्दा है, जानती हूँ, और रूहें इधर से उधर नहीं आ सकती। हम रूह के बारे में बहुत कम जानते हैं। हाँ, रूहें नहीं आती लेकिन पैगाम आते हैं। पैगाम? मैंने कहा ना कशमाला, माँ बच्चे को नहीं भूलती। वो अपने बच्चे के साथ सारी उम्र रहती है। तुम्हारी माँ कहीं नहीं गई, वो अब भी तुम्हारे साथ है। अब भी उसे तुम्हारी फ़िक्र होगी। वो तुम्हें ज़रूर पैगाम भेजेगी और तुम्हें उसके भेजे सारे पैगाम मिलेंगे। कभी अपने ख्वाब की सूरत में, कभी किसी दूसरे तीसरे इंसान के ख्वाब की सूरत में। जब जब तुम्हें उनकी ज़रूरत होगी वो तुम्हारे लिए कुछ भेजेगी। क्या वो मेरी माँ होगी या वो किसी के जहन का तसव्वुर होगा जो ख्वाब की सूरत में आएगा? तुम्हें इन दोनों में फ़र्क करना खुद आ जाएगा। हमारे दीन में इसको मुबशरात कहते हैं, जो ईमान रखने वालों को दी जाती है ख्वाब की सूरत में। मुबशरात यानी अच्छी खबरें। तुम्हारी माँ से तुम्हारा ताल्लुक़ ख़त्म नहीं हुआ। उसकी अच्छी खबरें तुम्हें मिला करेंगी, उसके पैगाम भी। दूसरी दुनिया में आने वाली हर नई रूह से वो तुम्हारा अहवाल दरियाफ्त करेगी। और चूँकि वो एक नेक औरत थी इसलिए मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनके पैगाम और उनकी अच्छी खबर तुम तक ज़रूर पहुँचाएगा। उसने भीगा चेहरा उठा के ऊपर छत को देखा। क्या वाकई? क्या माँ बाप को मरने के बाद ख्वाब में देखना जहन की इख्तरा नहीं होती? क्या उसका कोई मतलब होता है? ऑफ कोर्स होता है। ख्वाब का फरिश्ता किसी वजह से वो ख्वाब तुम्हारे जहन में लाता है। हर शख्स की वजह मुख्तलिफ होती है। किसी के ख्वाब में माँ बाप का आना सिर्फ इसलिए होता है ताकि वो ख्वाब को अहम जाने। किसी के लिए उसमें नसीहत होती है। क्या ये बात मेरा गम कम कर सकती है? नहीं, ये गम सारी उम्र का है। लेकिन इतना जान लो कि तुम्हारी माँ जिंदा है, मगर किसी और दुनिया में। तुम दोनों इस दरमियान के पर्दे को नहीं तोड़ सकती, लेकिन ख्वाब इस पर्दे के दरमियान से गुजरते हैं। तुम्हारी माँ इन्हीं ख्वाबों के ज़रिए हमेशा तुम्हारी खबरगिरी करेगी। वो आम ख्वाब नहीं होंगे, वो ख्यालात का हजूम नहीं होंगे, वो निशानियाँ होंगी। माँ सारी उम्र रास्ता दिखाती हैं, चाहे इस दुनिया में हो चाहे दूसरी दुनिया में। क्या हर एक को उसकी माँ मरने के बाद ख्वाब में आती है? हर एक को नहीं आती, सिर्फ उनको आती है जो अपनी आँख को साफ रखते हैं। इतना नहीं रोते कि नज़र धुंधला जाए गुनाहों से, उसको धुंधला नहीं करते। वो जो सच्चे होते हैं उन्हीं को सच्चे ख्वाब आते हैं। मेरी और मेरी माँ की कहानी ख़त्म नहीं हुई। वो बुड़बुड़ाई। माँ मुझे दोबारा मिलेगी। फिर उसे कुछ याद आया। आपको हॉस्पिटल बेड पे क्या आवाज़ आई थी? मुझे मेरे कान में मेरी माँ की आवाज़ आई थी कि आयते करीमा पढ़ो। मैं बिल्कुल भी मजहबी नहीं थी, लेकिन मैंने उसे पढ़ना शुरू किया और उस रोज़ मेरी जान जाते जाते बची। शायद वो आवाज़ किसी फरिश्ते ने इख्तियार की थी या किसी नेक जिन ने, मैं नहीं जानती। लेकिन मेरे लिए वो मेरी माँ का पैगाम था जो अल्लाह के हुक्म से मेरी तरफ आया था। वो आंसुओं से तर चेहरा लिए सुन रही थी। अब जाओ और अपनी माँ को बेहतरीन अंदाज में दफन करो, क्योंकि तुम्हारे घर का अहवाल उनको कुछ अरसे बाद सही लेकिन किसी नई रूह के ज़रिए मिल ही जाएगा। अगर तुम रोती रहोगी तो उनको तकलीफ़ होगी। कशमाला ने गर्दन को इस्पात में झुम्बिश दी, फिर टिश्यू रोल से टिश्यू खींच के फाड़ा और आंखें साफ की। कुछ था जो उसके चेहरे पे बदल गया था। मैंने ख्वाब में देखा कि घड़ियाल की सुइयाँ तेज़ी से वापस अपनी जगह पे आई तो मुबीन मंजिल का जमा हुआ डाइनिंग रूम पिघल गया। माला ने चौंक के बख्तबी को देखा जो जोश से अपना ख्वाब सुना रही थी। मैंने देखा और अल्लाह गवाह है कि मैं झूठ नहीं कह रही, बेशक कसम ले लो।
उफ बख्त भी, ये ड्रामे ना करो। माही बदमज़ा हुई। हमें तुम्हारा यकीन है, जल्दी बताओ। बख्त भी इमोशनल होने का मौका ना पाते हुए उससे ज़्यादा बदमज़ा हुई। फिर जल्दी जल्दी अपना ख्वाब सुनाने लगी। वो एक नीम अंधेर सा मंजर था। वक्त भी चलती हुई लाउंज अबूर करके घर का बैरूनी दरवाज़ा खोलती है तो क्या देखती है कि लॉन में हूरे जहाँ खड़ी है, सेहतमंद तरोताज़ा। उन्होंने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहन रखी है और उनके शानों पे गुलाबी और सुरमई रंग की शॉल है। बाल चोटी में बंधे हैं और कलाइयों में उनके जुड़ाव कंगन जगमगा रहे हैं। बीबी जी, आप तो फौत हो गई थी, आप कहाँ से आ गई? वो हैरत से उनके करीब जाती है। लॉन में खड़ी हूरे जहाँ नज़र उठा के उसे देखती है तो उनकी आंखों में फ़िक्रमंदी हलकोरे ले रही है। माही से कहो घर की सफाई करे। सफाई? माही ने अचंभे से उसे देखा और फिर माला को। वो भी मुतअज्जिब बैठी थी। सफाई तो रोज़ होती है। माँ का ख्वाब हमेशा एक पैगाम होगा, कोई रास्ता दिखाता हुआ। वो बुड़बुड़ाई, लेकिन कहाँ की सफाई? माही उलझी हुई थी। उसने जवाब नहीं दिया। जहन के पर्दे पे एक मंजर लहराया। वो दोनों कॉफ़ी शॉप में बैठे थे। वो चुपती हुई खामोश नज़रों से उसे देख रही थी और वो सामने बैठा अपनी कहानी सुना रहा था। मैंने आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, हमेशा आपकी हिफाजत की। कुछ बातें आपको नहीं बताई सिर्फ इसलिए ताकि आप परेशान ना हो। जैसे उस रोज़ जब हमने स्टूडियो की सफाई मिलके की थी। वो खामोशी से उसका चेहरा देखती रही। तब मुझे सफाई के दौरान एक तवीज़ मिला था। उस पे चंद हिंसे लिखे थे। वो सरकार की लिखाई थी। मैं उस लिखाई को पहचानता हूँ। इसके अलावा उसकी आवाज़ मध्यम होने लगी। मंजर धुंधला गया। कैफ को स्टूडियो की सफाई के दौरान एक तावीज़ मिला था। वो धीरे से बोली तो माही की आंखें खुली की खुली रह गई। तावीज़? क्या उस आमिर ने हमारे घर के अंदर तावीज़ फेंक रखे हैं? उसने बेख्तियार अपने सीने पे हाथ रखा, फिर तेज़ी से गर्दन घुमा के करीब काट में सोती हूर को देखा। हम कहाँ जाए यार? जब मैं इस्लामाबाद से वापस आई तो माँ बीमार हो गई। मुझे कभी घर की देखभाल का मौका नहीं मिला। हमें अपने घर को एक दफ़ा मुकम्मल साफ़ करना होगा, फर्नीचर हटा के, एक एक चीज़ हटा के। यकीनन हमारे घर में एक अरसे से बहुत कुछ जमा होता रहा है जो हमें नज़र नहीं आया। बल्कि ऐसा करें, वक्त भी, वो सोच सोच के बोल रही थी, एक दफ़ा सारे घर का फर्नीचर निकाल के घर को धो दे। जादू गंदगी में रहता है, गंदगी में नश्व नुमा पाता है, सफाई इसको कम करती है। हमें हर वो चीज़ ढूंढनी होगी जो जादू की निशानी है। बाहर कार का हॉर्न हुआ तो वो चौंकी, फिर घड़ी देखी, ज़ियाद पहुंच गया था। तुम जाओ, मैं सफाई करवा दूंगी। माही आस्तीने चढ़ाते हुए उठ खड़ी हुई। फिजा का तनाव खुद ब खुद तहलील हो गया था। बड़ा आराम कर लिया आपने। अब अपनी सारी बेटियों को बुलाइए। आज हम इस घर को ऊपर से नीचे तक साफ करेंगे। बख्त बी का चेहरा उतर गया। जी बीबी कह के आगे बढ़ गई। किचन में आई और एक एक चीज़ उठा उठा के पटकने लगी। स्टेरिलाइजर में हूर के फीडर डालती हुई बानो ने पलट के उन्हें देखा। क्या हुआ अम्मा? मरे हुए का ख्वाब सुनाओ तो औलाद इनाम देती है, यहाँ काम मिल गया। वो सख्त कबीदा खातिर नजर आ रही थी। तुमने वाकई बड़ी बीबी को ख्वाब में देखा था या इनाम के लिए कहानी बना दी? बानो मशकूक नज़रों से उन्हें देखती उनके करीब आई। कहानी क्यों बनाऊंगी? अल्लाह कसम मैंने ख्वाब देखा है। फिर दाएं बाएं देखा और आवाज़ धीमी की। बड़ी बीबी ने मुझे एक बात और भी कही थी लेकिन मैंने नहीं बताई। क्या बात? बानो ने तजस्सुस से चेहरा करीब किया। वक्त भी सरगोशी में बताने लगी। बानो के माथे पे बल पड़ गए। खुदा को मानो अम्मा, ये बात ना कह देना माही बाजी से, उल्टा टांग देंगी तुम्हें। हाँ हाँ, इसीलिए नहीं बताया। वो पलट के बर्तनों वाले सिंह की तरफ बढ़ गई। पहले कम काम है जो ऊपर से सारा घर साफ करे। ज़ियाद की कार पोर्च में खड़ी थी और माला उसकी तरफ बढ़ती दिखाई दे रही थी। ज़ियाद ने मुस्कुरा के उसे हाथ हिलाया तो वो भी खब मुस्कुरा दी। अंदर लाउंज की खिड़की में खड़ी माही ने यह मंजर बगौर देखा था। यूं ही कोई कम वक्त याद आया था। उसने मोबाइल निकाला और उसका नंबर मिलाने लगी। रिसीवर कान से लगाया ही था कि उसका गमगीन हेलो सुनाई दिया। कैसी हो बीना? कुछ बदला हुआ सा था उसकी आवाज़ में। कैसी हो सकती हूँ? आपकी वजह से मेरी अपनी बहन से लड़ाई हो गई। वो छूटते ही खफगी से बोली। जवाब में खामोशी छाई रही। अच्छा? और एक गहरी सांस ली। आपने उस दिन कॉल की थी और माला ने देख लिया। मैंने कॉल नहीं की। वो कहते कहते रुक गया। शायद की हो, याद नहीं। आप सो रहे थे क्या या तबीयत ख़राब है? माही की नज़रें गेट पे जमी थी। ज़ियाद की कार बाहर निकल रही थी। काम कर रहा था। बताओ, खैरियत से फ़ोन किया? वो उकताया हुआ सा लग रहा था। आपने कहा था आप पाकिस्तान आएंगे माँ के अफसोस के लिए। आप नहीं आए और हम दोनों ने मिलकर उस पज़ल को हल करना था। उसके अंदाज पे माही का लहजा भी कदरे रस्मी हो गया। अभी नहीं आ सकूँगा, कुछ ज़रूरी काम करने। इतना ज़रूरी काम है कि आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्ट्री हल करने के लिए वक्त नहीं निकाल सके। और आपने कबीरा ताई की तरफ भी तवज्जो नहीं दी होगी। मैं बता रही हूँ, उन्होंने ही सरकार को हायर किया है और मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं है। फ़िलहाल मैं काफ़ी फंसा हुआ हूँ, इन बातों के लिए वक्त नहीं निकाल सकता। अच्छी बात है, आप अपने काम करें और यहाँ वो मेरी बहन का दिल जीत लेगा। वो अब झुंझला सी गई थी। कौन? वो चौंका। मेरा होने वाला बहनोई और कौन? वो खफगी से बोली तो वो हंस दिया। अच्छा वो
ٹال، ڈارک اور ہینڈسم. ویسے وہ آدمی برا نہیں ہے، اچھا ہے، ڈیسنٹ ہے. اس کی شادی کسی اور سے ہو رہی ہے اور مجھے لگتا ہے مالا اب اس کو انکار کر کے پچھتا رہی ہے. پھر میں کیا کروں؟ آپ، ماہی نے ضبط سے دانت پیسے، آپ اپنے کام کریں. اوکے بائے. بڑبڑا کے فون رکھ دیا اور بخت بھی کو آوازیں دینے لگی. تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، مطلب 8ویں ایپیسوڈ کا تیسرا پارٹ. ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اور یار پورا خواب سنانا چاہیے تھا. کچھ یہ نکرانیاں نا، مجھے غصہ آ رہا ہے ان پر. خیر، مجھے تو پتہ ہے کہ وہ خواب میں دوسری بات کیا تھی، آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہے. میں کیوں بتاؤں؟ چلو پھر ملتے ہیں اس کے اگلے پارٹ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.